السلام علیکم، میں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ آج جن سٹوریز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلی سٹوری تو یہ کہ کیا مفاہمت اور مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تصادم بڑھتا جائے گا؟ بالکل، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک متضاد قسم کے سگنلز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی جو ہیں وہ آج جا کر اور جو انٹیریئر منسٹری میں وزٹ کرتے ہیں اور ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو کہ کم ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آج پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ طور پر لگتا تو یہ کہ کیمپین لانچ کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ایک بڑی خطرناک ویڈیو جو ہے اس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے، فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک کانٹرڈکٹری قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آج ویل ٹرائی اینڈ میک سینس کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سب کے ذہن میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ بالکل، کہ یعنی ہم کیا کچھ مفاہمت کا کوئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یا یہ کہ ایک بار پھر جو ہے وہ کھڑاک جو ہے وہ ہونے لگا ہے۔ کیونکہ ایک لمحے کے لیے پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، پھر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لگتا ہے کہ تصادم بڑھ رہا ہے۔ تو سمبولک امپورٹنس پریس کانفرنس کی زیادہ ہے یا پھر جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کی زیادہ ہے؟ ہم اس سسٹم سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پروگرام میں آگے جا کے ایک بڑا ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کا، عمران خان کے پرانے ساتھی، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ جی فاتح صاحب، تو مذاکرات ہو رہے ہیں یا تصادم ہی رہے گا؟ دیکھیے، آج میرے خیال میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری گئے، اور وہاں پہ جا کے نہ صرف یہ کہ وہ گئے بلکہ وہاں پہ جو ویژولز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، جو ویڈیو آئی ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، اس میں وہ جا کے محسن نقوی صاحب کو بڑے گرم جوشی سے گلے بھی ملتے ہیں۔ پھر وہاں پہ اویس لغاری صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو بریفنگ دی جاتی ہے جو بھی معاملات ہیں ان کے پاور کے حوالے سے، اور بعد میں پھر وہ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، یہ بڑی آسانی سے وہ کہہ سکتے تھے کہ جی نہیں، میں آؤں گا، میں کام کروں گا، میں چلا جاؤں گا۔ پریس کانفرنس کا مطلب ہے، اور وہ بھی یہ کہ وہ یعنی ایک پی ایم ایل این کے، یعنی اویس لغاری صاحب تو ہارڈ کور پی ایم ایل این کے الیکٹیبل سیاستدان ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے بطول، جب اس طرح کی پریس کانفرنس ہوگی تو پاور ایشوز کی تو سوال بعد میں ہوں گے، پہلے تو سیاسی ہوگا، تو وہ سوال ہوا سیاسی، اور میں بڑے غور سے سن رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دیں گے، کیونکہ گنڈا پور صاحب کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں تو وہ بالکل بڑے جارحانہ سٹائل سے وہ کرتے ہیں اور دھمکی امیز گفتگو بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج کہ چیدہ نکات اگر شیئر کر لیں ویور سے پھر آگے بالکل انہوں نے کیا بولا اور کیا سوال ہوا اور کیا اس کا خلاصہ بتاتے ہیں، کیونکہ ویسے یہ بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہمیں کو باقی اب آپ کے ساتھ دیکھ کے، لیکن ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی ادارے مل کے کام کریں گے، ہم نے باہم بات چیت سے مسائل کے لیے راستہ نکالا ہے، یعنی کہ ان کے مطابق راستہ نکل چکا ہے۔ سیاسی مخالفت کے باوجود پی ٹی آئی نے حکومتی ایجنڈے کو تسلیم کیا، یہ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، جن کا نون لیگ سے تعلق ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی مشکلات بتائیں اور مل کر حل نکالا ہے، اویس لغاری نے کہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے اچھا اقدام کیا ہے اور مزید اقدامات اس کے تحت ہوں گے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ سسٹم کے اندر موجود خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مل کے کام کرنے پہ اتفاق ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری کسی ادارے سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر سبھی کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، اب دیکھیں دوسری طرف تو جو ہے معاملات گرم ہو گئے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ان سے سوال ہوا اس حوالے سے کہ بھئی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملات ہیں؟ تو اس پہ سنواتے ہیں ذرا کہ چیف منسٹر صاحب نے کیا کہا، اور اس کے بعد جو اویس لغاری صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا۔ ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے، شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے۔ ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس لغاری صاحب، یہ بھی اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں۔ آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود، ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود، پاکستان کے ایجنڈا کو
پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا. ایک بڑا بحران تھا, کرائسس چل رہا تھا KPK میں, ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے, ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے, اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلے اب کتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ تو میرے خیال میں جب معاملات مزید ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا, لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو آپٹکس تھیں جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں یہ اچھی ہیں, کم نظر آتی ہیں, ایسے کم ایسے ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے بڑے ہی کمفرٹیبل کہہ لیں یا ریلیکس کہہ لیں یا یعنی کہ بغیر کسی سخت بات کیے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی نارمل سی بات کی. یہ جو ویژول تھا یہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے پاکستان میں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور کیا کچھ نہیں کیا, لیکن پھر بھی جب آپ اس طرح کی ویژولز دیکھتے ہیں جو ابھی ہمارے اسکرین پر ہیں تو بطول کئی کونے خدروں سے ہمیں کوئی تھوڑی سی ایک دبی سی آواز آتی ہے کہ نہیں ہم بھی ایک نارمل کنٹری ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں یہ کہ ایک دم جو ہے, اور کیونکہ ہم نے یہ وٹنس کیا ہے نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ تصویر کھنچوا لیتے ہیں, جیسے گنڈا پور صاحب نے کھنچوا لی تو انہیں جیل سے پیغام آ گیا کہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن تصویر نہیں بنوانی. بالکل, تو وہ آج جیل سے صرف پیغام وہ نہیں آیا, آج تو وہ پیغام ایسا تھا کہ اس نے بڑوں کو پریشان کر دیا. اور وہ پیغام کیا تھا؟ آج جہاں پہ یہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی اور اس طرح کی بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور تعاون کے حوالے سے ہو رہا تھا اور پاکستان اور پاکستانیوں کی اجتماعی مفاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہاں پہ آج صبح بانی PTI جناب عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو ٹویٹ کر دی اور اس کے بعد وہ PTI کا جو اکاؤنٹ ہے اور دونوں کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, انہوں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیا. وہ بڑی خطرناک ویڈیو ہے میرے خیال میں, جس نے بھی دیکھی ہے اس کا جو پہلا ریاکشن ہے کہ وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی, کیونکہ 1971 میں ہم میں سے بیشتر لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے, خاص طور پہ یوتھ, تو ان کے لیے ایگزیکٹلی حقائق کو سمجھنا مشکل ہے اور وہ پھر بلائنڈلی فالو کریں گے, جس سے ہم مسخ کر دیتے ہیں اپنی تاریخ کو. جب ہم اس طرح کی وہ ایکچولی پروپیگنڈا ویڈیو ہے کیونکہ اس میں بہت ساری حقائق نہیں ہیں جو بیان نہیں کیے. اب اس میں دیکھیے, اس میں جو مور امپورٹنٹلی دین کہ وہ فیکٹس کیا تھے, کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ 1971 کی بات کر رہے ہیں اور سقوط ڈھاکہ کی بات کر رہے ہیں اور آپ وہ بہت ہی ایک پینفل چیپٹر آف آر ہسٹری ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اس میں بہت کچھ ہوا, اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ڈال کر اور ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلی اٹھانی اور ڈائریکٹلی کہنا کہ غدار کون ہے اور پیرلل ڈرا کرنا اس وقت کے جو ملٹری لیڈرشپ تھی اور جو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ہے. دیکھیے اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف آج یہ پیغام دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ باقاعدہ اس کے بعد سے جو صبح سے جب یہ لانچ ہوا ہے یہ کیمپین, تو اس میں تیزی آتی جا رہی ہے, اس کے طرح کے اس کی جو ہے وہ چارٹس بنائے جا رہے ہیں, اس کے اندر سے جو اس کے جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ نکال کر اور وہ شیئر کیے جا رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مجیب الرحمان جو ہے وہ غدار تھا یا اس وقت جنرل یحییٰ خان غدار تھے اور مجیب الرحمان جو تھے ان کے ساتھ پیرلل ڈرا کیے جا رہے ہیں اس وقت کے. ایک عجیب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, بلکہ میں بتاؤں کہ اس پہ آج جب رانا ثناء اللہ صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اس پہ بھی بات کریں گے بعد میں, جو کل میاں نواز شریف صاحب صدر بننے جا رہے ہیں, تو ان سے بھی اس بات پہ جب سوال ہوا کہ یہ کیا ہے یہ جو بھی ویڈیو آئی ہے, تو دیکھیے انہوں نے اس پہ کیا کہا. سیاسی طور پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں, لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے. میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اب دیکھیے بطول میری جو ریڈنگ ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے شاید یہ حکمت عملی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ بڑھایا جائے, پریشر بڑھایا جائے اور بالکل ذرہ برابر بھی یہ تاثر نہ دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کسی بھی طرح کی ڈھیل دینے کے لیے یا کسی بھی طرح کی کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, اور وہ اپنا جو موقف ہے اس کو سخت سے سخت کرتے جا رہے ہیں.
اور شاید اس سے وہ یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ان کا خیال ہے یا ان کی کیلکولیشن ہے کہ جب وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ حرارت کو بڑھائیں گے اور تیزی لائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹیبل پہ آ کر ان سے بات کرنی پڑے گی. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ان کا جو پریشر ہے, یہ جو آج جو کچھ انہوں نے لانچ کیا, جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے, جس طریقے سے ڈائریکٹ بہت ساری ایسی لائنز جو کراس نہ ہوئی ہیں اور شاید ہونی بھی نہیں چاہیے وہ ہوتی جا رہی ہیں, تو راستے کا جو واپسی کے راستے کا جو سپیس ہوتی ہے وہ پھر بند ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا ہی ہمیں خطرناک سٹیج پہ انٹر کر رہے ہیں. بالکل. اور فات صاحب, ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ عمران خان اسی طرح کی سیاست کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی پولیٹیکل نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی مثال اٹھا کے لے آتے ہیں فٹ کرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے, لیکن بعد میں وہ مس فٹ ہو جاتی ہے. چاہے وہ سائفر والا معاملہ ہو, چاہے وہ ڈونلڈ لو والا معاملہ ہو, چاہے امریکہ سے مداخلت اور پھر ایک لمبی فہرست ہے, لیکن یہ اٹ از ایکچولی پلینگ ود نیشنل سیکیورٹی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کوئی مجھے ایک صحافی اٹھا کے بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں جس نے کہا کہ اس نے ریسرچ کیا 1971 پہ اور یہ سارے حقائق ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں. اٹ از ایکچولی مرڈر آف ہسٹری دیٹ وین یو ڈونٹ نو دا ہسٹری اور آپ وہ ہسٹری بیان کریں جس کے بارے میں آپ کو خود نہیں پتا, تو اس سے زیادہ مس گائیڈنس قوم کی ہو نہیں سکتی. اٹس ایکچولی ویری ڈینجرس. اب اس میں ذرا بات کریں گے, آگے ہمیں اسد عمر صاحب جوائن کریں گے, اور کیونکہ وہ ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, تو ذرا ان سے جانیں گے تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جب اس طرح کی ایک انہوں نے جو حکمت عملی اپنا لی ہے بڑی ہی خطرناک قسم کی, تو وہ کیا سوچ رہے ہیں, واٹ از ہی اپ ٹو. تو ایگزیکٹلی تو اسد عمر صاحب سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ہم یہ بھی بات کر لیں کہ کل ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں ایک نیا صدر آ رہا ہے, اینڈ نو سرپرائزز کہ وہ کون ہے. کوئی بریکنگ نیوز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں, کوئی بریکنگ نیوز نہیں, اور میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا پی ایم ایل این کے اندر بھی اور باہر بھی کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہے نئے صدر کو لے کے. تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ ایونٹ کل, کچھ اگر ڈیٹیلز ہیں ہمارے خبر خلاصہ میں تو آپ ذرا بیان کیجیے. بالکل, نون لیگ کی سیاست کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے موجودہ صدر جو آنے والے نواز شریف ہیں وہ نئی سیاست بھی آگے لے کے آئیں گے. یعنی نون لیگ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے جنرل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. شہباز شریف کے پارٹی صدر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد کل نئے صدر کے انتخابات ہوں گے, جو کہ آبویس ہے کہ صدر کون ہوگا. آج 9 سے 5 بجے تک کاغذاتی نامزدگی جمع ہوئے. نئے صدر کے الیکشن کا اسکیجول جاری ہوا ہے. کل 4 سے 5 بجے کے درمیان نئے صدر کا انتخاب ہو جائے گا. نواز شریف کا بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کا صدر منتخب ہونے کا امکان ہے. امیدوار 28 مئی دن 12 بجے تک کاغذات جمع کروا سکتے ہیں, اور یہ خیر پرانی روایت ہے کہ نون لیگ کے الیکشن سے کبھی بیلٹ پیپرز ہوتے نہیں ہیں, اور ابھی کچھ ہو سکتا ہے ویسے بھی نام آ جائیں کہ چلیں جی وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں میں الیکشنز ہوتے ہیں بطول, چاہے وہ کوئی, تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو اس درجہ حرارت میں اب جب میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی صدارت سنبھال لیں گے تو وہ کیا پھینکیں گے اس پہ, جو ایک گرمائش ہے اس پہ, اس میں کچھ پانی پھینکیں گے یا تیل پھینکیں گے؟ فی الحال تو انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا ہے. ہاں فی الحال تو چھٹی کا اعلان ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے دیٹ از دا لیٹسٹ واٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈ کہ چھٹی کر لیں. بات کرتے ہیں, ہمارے پاس مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این سے. بالکل, خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں. جی خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. تھینک یو. خرم صاحب کل نئے صدر آ رہے ہیں آپ کی جماعت کے, نئے صدر آئیں گے تو نئی پالیسی ہوگی, نیا جذبہ ہوگا, نیا ولولہ ہوگا, نئی کلیئرٹی ہوگی, نئی قسم کی ایک بیان بازی ہوگی. کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ مسلم لیگ نون اپنی جو گراس روٹس ہیں, جو عوام میں جڑیں ہیں, انشاءاللہ ان کی طرف واپس جا رہی ہے, کیونکہ اس انتخابات میں بھی 1.40 کروڑ پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی. تو پورے ملک میں مسلم لیگ نون کے سپورٹرز موجود ہیں, جن میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی نواز شریف کے ساتھ ایک قلبی اور جذباتی وابستگی ہے. تو نواز شریف کا صدارت میں واپس آنا ایک جو تاریخی ناانصافی 2017 میں سپریم کورٹ کے حکم پر کی گئی تھی, اس کا بھی ازالہ ہے کہ ان کو زبردستی ہٹایا گیا تھا ایک غلط اور ناانصافی کے فیصلے سے. تو اب وہ واپس اپنے منصب پر آ رہے ہیں.
لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ جو سبق 8 فروری کے انتخابات سے اور اس سے پہلے جو ایک پورا تجربہ عمرانی تھا، اس سے جو سبق پارٹی نے سیکھے ہیں اس پر اب عمل درآمد ہوگا، جس میں سب سے بڑی اہم چیز جو ہے کہ پارٹی کی جو کمیونیکیشن ہے، اس کا جو ابلاغ ہے پاکستانیوں کے ساتھ اور اپنی خود جماعت کے ساتھ، اس میں ایک بہت بڑا ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے۔ جو سوشل میڈیا ریولوشن ہے، اور جو کسی نے درست کہا ہے کہ اب ماس میڈیا تو ختم ہو چکا ہے، اب نیٹ ورک میڈیا ہے، ایک نیٹ ورک ہے، ہر شخص کے پاس اپنا موبائل فون ہے، تو جو سیاسی ابلاغ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ اس پر ہم ایک بڑی جست لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن خرم صاحب، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک خرم صاحب دیکھیں نا، ایک تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا مکمل کر لوں کہ دوسرا جو ہماری روٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اکانومی کی جو لبرلائزیشن ہے، پاکستان کی معیشت کو کھولنا جو ہے تاکہ یہاں گروتھ ہو یا نئی انویسٹمنٹ آئے، نیا روزگار پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تو گورنمنٹ بھی آپ کی ہے نا خرم صاحب، وہ تو گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، تو وہ جو بھی اکنامک ڈیلیوری ہونی ہے وہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا گورنمنٹ کیسی کری۔ میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا بالکل ٹھیک ہے، ہر جو ہے وہ جب بھی مشاورت ہوتی ہے پی ایم ایل این میں تو سوشل میڈیا کے بارے میں جو ہے وہ ایک تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ کہیں پہ نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو ایک ڈسیمنیشن اور ڈسٹریبیوشن کا ایک ذریعہ ہے، اصل چیز تو ہے میسج، بیانیہ، واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار، وہ کیا بات ہے، وہ کیا پوزیشن ہے، وہ کیا شناخت ہے جس کو آپ نے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ کیا شناخت ہے پی ایم ایل این کی جو ابھی تک نہیں تھی اور میاں نواز شریف صاحب کی صدارت سنبھالنے سے وہ آ جائے گی، وہ چینج کیا ہے؟ نہیں، شناخت تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آغاز مسلم لیگ نون نے کیا تھا پاکستان میں، جو اس وقت ماڈرن پاکستان آپ کو جہاں جہاں نظر آتا ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ وہ تمام سڑکیں، ایئرپورٹس، بندرگاہیں، جہاں جہاں بھی دوسرا انفراسٹرکچر قائم ہوا ہے، ڈیفنس میں بڑا میجر انفراسٹرکچر نے، تو جہاں جہاں بھی پاکستان آپ کو ماڈرن اور جدید نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن وہ بیانیہ بک نہیں رہا نا اس کا ایک خرم صاحب، وہ نہیں انفراسٹرکچر نہیں بک رہا، اور وہ ویسے بھی پرانے پروجیکٹس تھے، وہ 2017 کی پہلے کی پروجیکٹس، وہ نہیں ہو رہا، لوگ نہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے اس طریقے سے۔ نہیں سنیے نا، یہ تو دیکھیں نا، 8 فروری سیاست کا آخری دن تو نہیں تھا، بیانیے نئے بھی بنتے ہیں، پچھلے بیانیے توڑے بھی جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو ایک سوچ ہے کہ دیکھیں بیانیہ آپ کے خیال میں کیا بک رہا ہے؟ افواج پاکستان کو جانور کہنے کا بیانیہ بک رہا ہے، ان کو غدار اور میر جعفر کہنے کا بیانیہ بک رہا ہے؟ یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کے آنے سے جو عوام کا حق حاکمیت ہے، جو آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں مملکت کا اقتدار ہوگا، وہ اس کا اعادہ کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہیں وہ افواج پاکستان کو جانور کہیں، یا جو ابھی آپ نے جہاں سے آغاز کیا تھا، تو پھر ایک ایجنڈا یہ بھی آئے گا کہ پاکستان کو یہ جو نئی مکتی بانی پی ٹی آئی کے نام سے پیدا ہو گئی ہے، پاکستان کو اس سے بھی چھٹکارا دلائیں۔ اچھا، اس پہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، یا چلیں بریک لے لیتے ہیں، انفیکٹ ایک بریک لیتے ہیں، پھر ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے رانا ثناء اللہ کی، اور کو سنوائیں گے اور پھر کانورسیشن جاری رکھیں گے۔ بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ جی، پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں جس میں رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی تقاریر نواز شریف کریں گے جیسے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ نہیں، وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں، جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں، اور نہ آئندہ ہوں گے۔ جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی۔ جی خرم دستگیر صاحب، آپ نے سنا، اینڈ وی ہیو گاٹ سم کوسچنز فار یو ریلیٹڈ ٹو اٹ۔ خرم صاحب، یہ اب دیکھیں نا، یہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اب ہنٹس یہ کرائی جا رہی نا کہ
میاں صاحب آئیں گے تو کچھ نئی چیز کرنے آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں کریں گے جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہے ہیں؟ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پی ایم ایل این نہیں کر رہی؟ دیکھیے, ہم پروپیگنڈے کا اتنا اثر ہے ہم سب پہ کہ وی ہیو بیکم اے سنگل نوٹ گٹار. ایک ہی ٹیون ہے ہمارے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی. میاں نواز شریف نے تو اور بہت ساری باتیں کرنی. انہوں نے مثلاً ایک کام جو وہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو پنجاب کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے اس کو اپنی پارٹی کے سامنے بھی جواب دہ کریں گے, تاکہ جو ان کے اگر ایک جگہ وزیر اعظم ہے, ایک جگہ وزیر اعلیٰ ہے, لیکن ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ صرف قائد کو جواب دے نہیں, وہ اپنی پارٹی کو بھی جواب دیں, پورے ملک کے طول و عرض میں جو لوگ موجود ہیں. اور تاکہ جو گورننس ہے, دیکھیے ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے شہباز شریف کا بھی اور مریم نواز کا بھی, اور وہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی گورننس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ دونوں جو عمائدین ہیں وہ کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں ایک ایسی سچویشن میں جبکہ ہمیں ایک فاشسٹ چیلنج کا سامنا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ملک میں اصل میں تو پاکستان کی سڑکوں پر کوئی بحران نہیں ہے, لیکن اداروں میں تقسیم ہے. تو ایک بائزنٹین محلاتی کرائسس ہے اسلام آباد میں. تو اس سب سے کیسے ڈیل کرنا ہے, تو یہاں وہ یہ کام بھی کریں گے. اور جو عوام کی جہاں جہاں وہ ریلیف دے سکتے ہیں, اگر انہیں محسوس ہوگا کہ حکومتیں جو ہیں اس معاملے میں وہ توجہ نہیں دے رہی ریلیف پر جو انہیں دینی چاہیے, تو اس پر بھی وہ ان کی توجہ دلائیں گے. تو یہ وہ سب وہ کام ہے جو آپ جی بھی کر رہے ہیں, لیکن جب وہ صدر بن جائیں گے تو پھر پوری جماعت ان کے پیچھے کھڑی بھی ہوگی, کیونکہ ہمارا تمام فوکس جو ہے جس کا اشارہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے کہ وہ مستقبل کے الیکشنز پہ ہے کہ ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے 2024 میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, یہ بڑا آپ نقطہ آپ نے اٹھایا کہ بہت شکریہ, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. اب اس میں نا بطول جو میرے خیال میں جو فنڈامنٹل ٹیسٹ کیس آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے نا تو آپ نے کتنی بار ان کو پریس کانفرنس کرتے دیکھا ہے, کتنی بار تقریریں کرتے دیکھا ہے, کتنی بار جرنلسٹ سے بات کرتے دیکھا ہے. اب ان کو کرنا پڑے گا, اب ان کا کام ہی کمیونیکیشن ہے. یعنی اگر وہ جماعت کو انہوں نے اپنا ایک نیا بیانیہ دینا ہے تو انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کے لیے انہیں پوزیشنز لینی پڑے گی, انہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پوزیشن لینی پڑے گی, ان سے سوال ہوگا. انہیں عمران خان کا اور جو عدالتوں کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ پوزیشن لینی پڑے گی. انہیں بہت ایسی چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی جس پہ اس وقت ان کی جماعت کا جو پوزیشن ہے وہ ان پاپولر ہے. اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی توجہ آنے والی الیکشنز پہ ہوگی. کیوں؟ ضرورت نہیں ہے, ان کی توجہ اس وقت جو گورنمنٹ ان کے پاس ہے اس پہ ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں نا, ان کو یہ تو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ان کا جو ان پاپولر ڈیسیشنز ہیں ان سے ان کی جماعت کو نقصان ہوگا. چلے میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں اور اپنی پالیٹکس کریں, آپ گورننس آپ نے چھوڑ دی اپنے بھائی پر یا اپنی بیٹی پر, لیکن اس پالیٹکس کو کرنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ کلیئرٹی لانی پڑے گی اور ایسے سخت باتیں کرنی پڑیں گی جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی گورنمنٹس پہ آئے گا. تو یہ وہ کیسے کریں گے, دیٹس ریئل چیلنج. بالکل. اور میں ایک ریڈنگ سجیسٹ کر دوں کہ وسوت خان صاحب نے ایک کالم لکھا تھا فاتح صاحب 2 ہفتے پہلے, اور انہوں نے اس میں یہ نقطہ اسٹیبلش کیا تھا کہ نواز شریف ماضی میں جی رہے ہیں. کیسے وہ کالم ضرور پڑھیے گا اور آگے جا کے اسد عمر کا انٹرویو بھی دیکھیے گا. ہمارے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت اور باقی سیاسی جماعتیں اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات تمام معاملات کس طرح ہو جائیں گے, خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جس طرح کی ویڈیوز اور ٹویٹس پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے کی گئی. بالکل. اب دیکھیے نا کہ ابھی ہم پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ آ جائیں اور ملاقات کی. انہوں نے انٹیریئر منسٹر سے پاور ڈویژن گئے, وہاں پہ فاروق لغاری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اویس لغاری صاحب, ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے میٹنگ کی. تو ایک طرف تو وہ چل رہا ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک بہت ہی خطرناک ایک ویڈیو ہے
اور خطرناک میں اسی کہتا ہوں کیونکہ اس وقت کے ماحول میں اس طرح کی ویڈیو جو ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے ایسٹ پاکستان اور جو تھا، اور پھر 1971 کا سقوط ڈھاکہ جو تھا، اور تمام تر جو معاملات ہوئے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے خود اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اداروں کے اوپر اور فوج کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. تو یہ معاملہ ہو گیا ہے بڑا خطرناک. اور جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جی کیا یہ جو ہم جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طریقے سے معاملات جو ہیں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ایک بڑی سخت قسم کی ٹینشن ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں، اور اس کے ساتھ پھر عدلیہ کا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا، کدھر جائے گا؟ تو اب اس میں دیکھیں جو بیسک سوال ہے بطول وہ یہی ہے جو ہر طرف جو پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اس ساری صورتحال سے باہر کیسے نکلیں. اور پہلی بحث صرف یہاں تک تھی کہ الیکشن پہ ایک نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا، لیکن اس طرح کے ویڈیوز ٹویٹ ہونے کے بعد لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک نیا فرنٹ کھولا ہے جس سے وہ ایک پرسیپشن بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اداروں کے خلاف جو کہ ملک کے لیے بالکل مثبت نہیں ہو سکتا. ہیڈ آن بالکل ہو گیا ہے. تو کیا اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ اب باقاعدگی سے بطول میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے جو آنے والے پروگرامز میں اس میں یہ سوال اٹھائیں کہ کس طریقے سے باہر نکلیں صورتحال سے. کوئی سلوشن دیکھیں نا، الٹیمیٹلی تو کوئی سلوشن ڈھونڈنا ہے. وہ سلوشن کیا ہے، کہاں سے آ سکتا ہے، اور اس وقت جہاں پہ لگ رہا ہے کہ اس سلوشن کہیں نظر نہیں آ رہا تو اس کو کیسے ڈھونڈا جائے. تو اس لیے اس طرح کے لوگ جو خود گورنمنٹ میں رہے ہیں، جو بڑے سینئر پوزیشنز میں رہے ہیں، جو پاکستان کی سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان سے بات کرنا ہمارا بڑا ضروری ہے. اسی لیے آج ہم نے اس طرح کے ایک مہمان کو اور بہت اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان کے پڑوس، ان کی گورنمنٹ کے پہلے وزیر خزانہ، اپنی زندگی 11 سال دیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن ایونچولی وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جی اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب یہ جو صورتحال ہے اب ظاہر بات ہے ہم سب کے سامنے ہے. اچھا اب اس میں جو یہ ایشو ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک طرح کا ٹریفک جیم ہو گیا ہے، ایک بند گلی میں آ گئے ہیں، نظام پھنس کے رہ گیا ہے اور ٹینشن ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ ایشو بڑا ایشو یہ ہے. اچھا آپ خود بھی ظاہر بات ہے اب آپ پریکٹیکل سیاست سے باہر ہیں، آپ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے، آپ کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جو ایکسپیرینس آپ کا رہا، جو پراکسیمٹی آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ رہی، جس ایز somebody who was leading the COVID efforts اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنا قریب سے ایٹ دا ہائیسٹ لیول آپ نے کام کیا، بہت کم لوگ ہیں جن کا اس طرح کا وینٹیج پوائنٹ رہا ہے. اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہتے رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے کہ ایک نیلسن منڈیلا مومنٹ آ رہا ہے اور ہمیں ایک نئی سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن جب اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں جو آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا یا سوچنا کہ معاملات کہاں سے پکڑیں اور کیسے باہر نکلیں. تو آپ کو کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ؟ جی بالکل. اس کو ذرا سا اگر میں اور تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ جو ویڈیو وغیرہ کا کوئی ٹویٹ کی ذکر کریں عمران خان کا، مجھے سمجھ میں آ رہی کہ عمران خان تو اڈیالہ میں ہے، تو یہ عمران خان تو ظاہر ہے ٹویٹ خود نہیں کر رہے، ٹویٹس کہاں سے آ رہی ہیں، بٹ نہیں وہ ایک الگ بات ہے. اچھا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، اب جو کرنٹ صورتحال ہے جس کو آپ نے کہا کہ ٹریفک جیم ہی سمجھ لیں، دو گاڑیاں ٹریفک جو ہے سامنے آگے کھڑی ہو گئی ہے، اس کو 25 ماہ گزر چکے ہیں. یہ اپریل 2022 سے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل فیور پچ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور 2 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی وہ کسی حل کی طرف ہم نہیں پہنچے ہیں. اچھا یہ بذات خود بہت بڑی چیز ہے کہ ایک پوری قوم ایک ہیجان کی کیفیت کے اندر 2 سال سے زیادہ رہے، تو وہ اس سے جو نقصان ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو وہ ایک ناقابل کافی نقصان ہے. لیکن پاکستان کی صورتحال میں کہ جہاں آپ اس سے پہلے چل رہے تھے وہ بھی کوئی بہت زبردست حالات نہیں تھے. ملک ایک مشکل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ہمارا بار بار بیرونی خسارے کا کرائسس ہو رہا ہے، بار بار IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، جمہوری نظام جو ہے اس کے اندر تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے. تو ایک ملک جو
پہلے سے مشکل کے اندر تھا، جس کے عوام پہلے سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، وہ اتنی ایک ایکسیپشنل صورتحال میں، اتنی غیر معمولی صورتحال کے اندر چلا جائے اور 2 سال سے زیادہ گزر جائیں اور پھر بھی اس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو، تو پھر سب فریقین جو کہ اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا فیصلہ کرنے کی طاقت یا اختیار رکھتے ہیں، ان کو پھر سوچنا تو چاہیے کہ یہ جو ملک کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے اب نکلنے کا راستہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں، نہ کوئرسو پاور کی طاقت کا استعمال اتنا ہو کہ وہ سب کو آگے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ رزلٹ حاصل کر لے، نہ وہ ہونا پاسبل نظر آ رہا ہے، نہ ہوا ہے، نہ پاسبل نظر آتا ہے، نہ وہ ایک کوئی اچھی چیز ہے کہ جو ہونا چاہیے، اور نہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ عوامی سمندر کا ایک ریلا آئے گا جو سب بہا کے لے جائے گا. تو اگر جو بھی ابھی تک کرتے آ رہے ہیں تمام فریقین، اس سے حل نہیں نکل رہا، تو پھر شاید ہمیں مان لینا چاہیے کہ کچھ مختلف کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو مختلف کرنا ہے، کرنا تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ مختلف کرنے کے لیے جو اسٹیبلش پوزیشنز ہیں اسد صاحب، اس سے سب فریقوں کو ایٹ لیسٹ کم از کم ایک قدم پیچھے تو ہٹنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو پوزیشنز ہیں اور بڑی ویل انٹرینچڈ پوزیشنز ہیں، وہ بالکل میکسیملسٹ ہیں، ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہوں، اور گورنمنٹ تو چلے میں کہوں گا سائڈ پہ، یہ پرائمریلی تو یہ ٹو وے ایک وہ چل رہا ہے. اب اس میں آپ دونوں کو جانتے ہیں، آپ ادارے کی ایتھوس کو بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تھنکنگ، ان کی اپروچ کو بھی جانتے ہیں. دونوں کو اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں، دونوں نے ایکسٹریم پوزیشن اختیار کی ہوئی ہیں، کون پہلے پیچھے ہٹے اور کیسے ہٹے؟ اچھا، میرے خیال میں کوئی بھی ایک سائڈ پہلے پیچھے ہٹ جائے یہ شاید ممکن نہیں ہوگا. یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے، سارے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، تو اس وقت میں اگر بالکل صرف سیاسی ماحول سے باہر بھی نکل آؤں اور ایک جو عمومی طور پہ اسٹریٹجی بڑھایا جاتا ہے یا نیگوسیشن سکلز سکھائی جاتی ہیں، میں نے انسیاڈ میں کورس کیا تھا نیگوشیٹنگ سکلز کا، یورپ کے بہترین بزنس اسکول ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ بلنک کرتے ہوئے نظر نہیں آ جائے. اگر آپ نظر آئیں گے کہ آپ اپنی پوزیشن میں کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. اور جس وقت ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، مہاذرائی ہے یا کوئی ایسی جہاں پہ بہت زیادہ سٹیکس انوالوڈ ہیں، تو بات تو شروع ہمیشہ میکسیملسٹ پوزیشن سے ہوتی ہے. اگر میں نے آپ سے گاڑی خریدنی ہے تو میں تو بولوں گا کہ جتنی سب سے کم قیمت ہو سکے میں اتنی آپ کو مینشن کروں گا، اور آپ نے مجھے گاڑی بیچنی ہے تو آپ سب سے زیادہ قیمت کریں گے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے، کیونکہ اس وقت تو جنگ چل رہی ہے نا، اس وقت ایک ٹکراؤ ہے، تو ٹکراؤ کے اندر تو سب بالکل شدت کے بیانات دیں گے، میکسیمل پوزیشن دیں گے، لیکن کیمرے کی نظر سے دور کوئی نہ کوئی بات چیت شروع ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر فریقین کون ہیں وہ بھی ضروری ہے. میرے خیال کے اندر پی ٹی آئی کی تھوڑی سی، مجھے نہیں پتا ان کی اس وقت آفیشیل پوزیشن کیا ہے، لیکن تھوڑی سی کنفلکٹنگ بات سگنل یہ آئے ہیں کہ کبھی یہ ہوا کہ نہیں ہم صرف فوج سے بات کریں گے، پھر نہیں ہم حکومت سے بھی بات کریں گے. بالکل بھی آپ دوسرے پولیٹیکل پلیئرز کو باہر نہیں رکھنا چاہیے اس بات چیت سے. اور یہ آرگیومنٹ کہ جی ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ ٹھیک آرگیومنٹ نہیں ہے. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، تو اس سے جمہوری عمل کمزور ہوگا کہ بالکل ایک جو آپ کا اپوزیشن ہے، پولیٹیکل اپوزیشن ہے، سیاسی اپوزیشن ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو تو جب تک وہ نہیں ہوں گے اسٹیبل کے اوپر تو پھر تو ہوگا نہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تینوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات پہلے شروع ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ڈسکشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی گراؤنڈ بریکنگ نظر آتی ہے، کوئی امید نظر آتی ہے، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے. یہ سب بہت سارے آپشنز ہیں جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اس میں جو اوبیسلی جو عمران خان صاحب کا جو بھی پوزیشن ہے، جو بھی ان کا موقف ہے، وہ اس ٹائم کروشل ہے، بیکاز ہی از دا کی پلیئر اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ. یہ جو
اس وقت وہ بہت ہی انفلیمیبل قسم کی پوزیشن لے رہے ہیں. یہ جو ویڈیو انہوں نے آج ٹویٹ کی ہے اور 1971 کا جو سقوط ڈھاکہ تھا اس سے جوڑا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو, آج کی اسٹیبلشمنٹ کو, یہ تو بالکل آپ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی فوج میرے سے معافی مانگے. یہ تمام جو ایکسٹریم پوزیشنز وہ لے رہے ہیں, نوئنگ ہم ایز ویل ایز یو ڈو, یہ نیگوسیشنز کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں یا ہی جینوئنلی فیلز کہ نہیں اس ٹائم تو سیٹلمنٹ سے مجھے نقصان ہوگا اس لیے آل اور نتھنگ میں نے کھیلنا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو جیسے میں نے کہا عمومی طور پہ بھی کہ نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر جو ہے وہ پوزیشن ایکسٹریم لی جاتی ہے جس وقت بات چیت شروع ہوتی ہے. میں اگر آپ کو اس کی مثال دوں کہ جس وقت 2014 آزادی مارچ کے لیے ہم اسلام آباد پہنچے, تحریک انصاف پہنچی اسلام آباد اور حکومت والے ہمارے سامنے بیٹھے حکومتی وفد, تو ہم نے 6 نکات رکھے ہوئے تھے جس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں. تو بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا, ایکسٹریم اس سے شروع ہوتی ہے. تو وہ ایکسٹریم پوزیشن تو عمومی طور پہ ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان کا جو ایک طرز عمل ہے, جس طریقے سے وہ اپنی کوئی بھی اسٹریٹجی کو پرسو کرتے ہیں, تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ پریشر بلڈ کرو اوپوننٹ کے اوپر, اس سے آپ کو بہتر ٹرمز ملیں گی. اس وقت ظاہر ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ تو میں نہیں کامنٹ کر سکتا. لیکن کیا عمران خان ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن لے کے, ایک بڑی سٹرونگ وکٹ کے اوپر آ کے وہاں سے نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہوں گے؟ نیگوشیٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی چیز, 1 چیز, 2 چیز, 3 چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی. کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ ان کی پرسنالٹی میں تو بالکل ہے. وہ ایک پرسونا شاید یہ ہو کہ جی سنتے کچھ نہیں اور بالکل کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لیکن ایکچوئل ڈیسیژن میکنگ بہت پریگمیٹک ڈیسیژن میکر ہے. اچھا, لیکن اسد صاحب دیکھیے یہ بھی ایک طریقے سے نا ایک انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہم داخل ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے اس طرح کی ٹیکٹکس, اس طرح کی نیگوسیشن, اس طرح کی پریشر بلڈ کر اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی سیاست کرتے رہے ہیں. یہ پہلی بار ہوا اس طریقے سے کہ وہ ہیڈ آن اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہے ہیں. اب اگر وہ وہی ٹیکٹک یوز کر رہے ہیں اسد صاحب کہ پریشر بلڈ کرو تاکہ بہتر ٹرمز آئیں, اور اس پریشر بلڈ کرنے کے دوران وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے, یعنی آج کی جو یہ ویڈیو ہے یا جس طریقے سے وہ سینئر لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, این ممکن ہے کہ وہ اس کو پریشر بلڈ کر رہے ہوں, لیکن دوسری طرف اتنا ڈیمیج ہو جائے کہ اس کے بعد نیگوسیشن کا کوئی سپیس نہ رہ جائے. یہ خطرہ جنون ہے, اینڈ ڈو یو تھنک خان صاحب وڈ انڈرسٹینڈ دیٹ؟ جی, یہ دیکھیں یہ خطرہ تو بالکل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس وقت ایگزیکٹ نام اس کا مس کر رہا ہوں, آپ کو شاید یاد ہو, آپ زیادہ پڑھتے ہیں مجھ سے. کون سا ٹریپ ہے وہ کتاب ابھی جو 2-3 سال پہلے چھپی تھی, ٹریپ یا کیا ہے, کوئی ایک, ہاں تو وہ گریک جو ہے, ہاں بالکل وہ گریک ہسٹری سے ہے. اور بیسک وہ کتاب یہ ہے کہ کیا امریکہ اور چائنا جو ہے, چائنا مرج کر رہا ہے ایک نیا گلوبل پاور, امریکہ ایگزسٹنگ گلوبل پاور ہے اس وقت, تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ تصادم کو اوائڈ کر سکیں. اور پچھلے 500 سال کی انہوں نے ہسٹری دی ہے, اور کس طریقے سے جب بھی کوئی نئی طاقت ایمرج کی ہے اس کا ٹکراؤ ہوا ہے ایگزسٹنگ طاقت کے ساتھ, اور وہ جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے تقریباً تمام دفعہ کبھی بھی مقصد یہ نہیں تھا ٹکراؤ کرنے کا. وہ ہوتا یہی ہے کہ آپ سگنل ایک بھیجتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کر رہا ہے, اب مجھے نیگوشیٹ کر کے اپنی پوزیشن سٹرینتھن کرنی ہے, آپ نے سگنل دیا, وہ سگنل کو مس ریڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے اگر آپ سٹیپ بیک کر کے ایک بڑے سٹیج کے اوپر فعال دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی ایک سچویشن آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی کہ ایک طرف اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہے جس نے ایک ڈیسائسو رول پلے کیا ہے, جو فائنل آربٹر رہا ہے پاکستان کی جمہوری عمل کا, اور دوسری طرف ایک نیا پلیئر, ایک نئی طاقت جو ایمرج کی ہے. تو ان کی بھی کائنڈ آف وہی صورتحال بنتی ہے, اور اس صورتحال کے اندر اگر سگنلز مس ریڈ ہو جائیں تو بالکل شدید ترین نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اسی لیے میری تو ہمیشہ سے اس میں یہ بھی خطرہ ہمیشہ سے یہ آرگیومنٹ رہی ہے کہ آپ اتنا ایج تک لے جائیں نا معاملات کو. اسد صاحب, تو آپ اگر اس وقت وہاں پہ موجود ہوتے خان صاحب کے ساتھ اور یہ صورتحال ہوتی, کیا ایڈوائز کرتے انہیں, واٹ شوڈ ہی ڈو رائٹ ناؤ؟ تو میں
پاکستان نہیں ہوں اس وقت، تو میں ایک پاکستان کے شہری کنسرن شہری کے طور پر باعث کر سکتا ہوں جو جمہوریت میں بھی یقین رکھتا ہے، جمہوری عمل میں بھی یقین رکھتا ہے، اور ہم جس نے 11 سال تحریک انصاف میں گزارے ہیں، عمران خان کے قریب گزارے ہیں، اور جو مضبوط ادارے بھی ملک کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ میری تو ایڈوائس سب کو یہ ہوگی، اور میرے خیال سے اس کے اندر جو لیڈ ہے وہ حکومت کو دینی پڑے گی۔ یہ جو سب سے خطرناک چیز اس وقت یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت جو بالکل بات چیت بند، کمیونیکیشن بند ہے۔ یہ بڑائی کی جڑ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، پاکستان اور انڈیا کے کتنے آپس کے اندر ہاسٹائل معاملات رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی ایم او کی ہاٹ لائن ہوتی ہے، انڈین ڈی جی ایم او اور پاکستان کے ڈی جی ایم او کی ہاٹ لائن ہوتی ہے، تاکہ انیڈورٹنٹلی کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ اس لیے اس کے اندر تمام طریقے کو بشمول طریقے انصاف کو اور اسٹیبلشمنٹ حکومت بند جو ہے سب کو میری تو یہی ایڈوائس ہوگی، یہی سجیشن ہوگی کہ کوئی نہ کوئی معاملات کو حل کرنے کا طریقہ نکالے۔ بات چیت شروع ہوگی، بغیر کسی شک کے غیر مشروط بات چیت شروع کی جائے، اور شروع میں کیمرہ کی نظر کے اندر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوگا اور آپ کے پاس اسپیس کم ہوتی ہے۔ آرام سے بات چیت شروع کریں، اور کوئی نہ کوئی میں یقین رکھتا ہوں کہ آخر میں جب اگر یہ بات چیت شروع ہو گئی اور سب نے اچھی نیت سے یہ اس کے اندر مذاکرات کیے، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل ہے۔ ٹھیک ہے، اسد عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بطول یہ اینڈ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو رستہ نکلنا ہے، کوئی بات تو ہونی ہے۔ وہ ہاٹ لائن کی بات کر رہے تھے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہاٹ لائن بھی ہے، جب کرائسس ہوتا ہے تو فون اٹھا کے دوسرے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہاٹ لائن کیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کو ہاٹ لائن ہے؟ اگر ہے تو آبویسلی وہ کام نہیں کر رہی۔ آج جب علی امین گنڈا پور صاحب کی محسن نقوی صاحب سے بات ہوئی ہے، عین ممکن ہے، میں تو امید کرتا ہوں کہ بند دروازوں کے پیچھے انہوں نے یہ بھی بات کی ہوگی کہ جی اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پہلا قدم کیا لیا جائے، اور جو ایک چیریٹیبل ایکسپلینیشن ہے، یہ جو ویڈیو جس کا ابھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ اور دیگر معاملات کے شاید اس سے ذرا اپنی نیگوسیشن پوزیشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن دیکھیں اگر آپ جب اتنا ایک چیز میں کتنا آگے چلے جائیں تو پھر پیچھے کا راستہ جو ہے وہ کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی کروشل وقت ہے، بہت ہی کروشل وقت ہے، اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے ہو رہا ہے، اور ان کو پہلے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، پھر باقی جو معاشرے کے فیکٹرز ہیں خود آ کے ان سے بات کریں گے۔ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔